اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رونق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل مجید نصیروی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج 29 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اختتامی لمحات کی طرف جا رہا ہے۔ آج کے ہمارے اس خوبصورت پروگرام میں میرے ساتھ بڑے ہی خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شاگرد رشید حضرت خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری مراد محمد عدیل تاج ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے ہیں عدیل بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ کیسا رہا ماہ رمضان المبارک؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ۔ جی حضرات، ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے معروف مذہبی اسکالر۔ آپ انہیں اکثر چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ علامہ قمرالزمان چشتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک اچھا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ بالکل۔ جی ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے اپنے عنوان کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا ہے، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے صدقہ فطر کی اہمیت، اسی حوالے سے گفتگو بھی شامل کریں گے۔ ابھی ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے کے لیے ہم ایک حمد پاک سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عدیل تاج ہاشمی۔ آپ حمد کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ اور ہم کے بندے ہیں، ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے کہ خالق ہے صدا سنتا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندہ
سونے صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطاکار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے محمد عدیل تاج ہاشمی۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات ان کے سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فطرانہ کی شرعی حیثیت اور اس کی اہمیت۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قمر زبان چشتی صاحب۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو فطرانہ کی اہمیت کے بارے میں پہلے بتائیے، اور اس کے بعد مزید پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو شامل کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ بندہ مومن صبح صبح صدقہ کرے، کیونکہ مصیبت صدقے سے پہلے نہیں جا سکتی، یعنی اس کے آگے نہیں جا سکتی۔ جو شخص صبح صبح مطلقاً صدقہ کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے کسی ٹائم میں بھی۔ جی جی، وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، اپنی دولت کو بڑھاتا ہے، ہر چیز بڑھاتا ہے، صرف صدقہ جو ہے۔ اور علماء اور فقہاء کے نزدیک جو صدقہ فطر ہے نا، جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، وہ ہے صدقہ فطر۔ روزوں کی زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ، صدقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ روزوں کی زکوٰۃ۔ صدقہ فطر کو روزوں کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن رمضان گزارتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ آسمان اور زمین میں روزے معلق ہو جاتے ہیں۔ معلق کہتے ہیں لٹکنے کو، جی، یہ لٹک جاتے ہیں۔ جب وہ صدقہ فطر عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، روشنیوں میں، قندیلوں میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے، پھر روزے دار جب جنت میں جاتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو صدقہ فطر جو ضروری ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے، جو روزے میں ہمیں اسلام نے تعلیمات دی ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نہیں ہے، باقی بہت چیزوں کا نام ہے۔ آپ نے نفس کو بھی مارنا ہے، آپ نے غصے پہ بھی قابو پانا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ کیا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے۔ اب ہمارے منہ سے کئی انجانے میں یا ایسا کوئی کام ہم سے سرزد ہو جاتا ہے جو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، وہ جب سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ صدقہ فطر ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے، اور روزے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ صدقہ فطر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور روزہ صدقہ فطر جب بندہ ادا کرتا ہے تو یہ اس کے روزوں کو پاک کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیار اپنے بندوں سے کرتا ہے کہ غرباء، فقراء، مساکین، بیوہ جو مستحق زکوٰۃ ہے وہی صدقہ فطرانے کے بھی مستحق ہے، ان کی خوشحالی کو دوبالا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان۔ اور اس کے لیے ضروری ہے، جو سب سے بڑی غلطی پائی جاتی ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہم آخری دنوں میں ادا کرتے ہیں، جی جی، بلکہ یہ صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ ہے، یہ اس کو ہم رمضان میں ادا کریں تاکہ ہمارے جو مستحق بھائی ہیں، جو فقراء ہیں، غرباء ہیں، وہ اس خوشی میں بالاتر آ جائیں، ہمارے ساتھ خوشیاں منائیں، بالکل وہ آ جائیں۔ اور یہ ان پہ کوئی احسان نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمارا مال کو پاک صاف کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت صاحب، جی جی، کافی علماء نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صدقہ فطر ادا نہیں کیا، بھول گئے۔ صبح آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی اور ایک غلام آزاد کر دیا۔ نماز کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، میں صدقہ فطر نماز سے پہلے نہیں ادا کر سکا، میں نے کیا کیا؟ اب ایک غلام آزاد کر دیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو تجھے ثواب نماز سے پہلے ملتا وہ اب نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ تو اس لیے یہ اہم ترین بات ہے سر، جی، کہ صدقہ فطر اس سے اضافہ کر کے دے،
ایسا نہ ہو کہ گندم کا جیسے ریٹ 240 روپے چل رہا ہے کہ ہم 240 اسلام ہر اپنے علاقے والے اس حساب سے دیں، ویسے جو سب سے زیادہ ہو اس حساب سے دیں، بالکل ایسے، یا کھجور کا جو 2400-2500 ریٹ چل رہا ہے اس حساب سے دے، یا اجوا کھجور 16-19 ہزار روپیہ ریٹ چل رہا ہے اس حساب سے دے، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تاکہ جو آپ کا بھائی ہے اس میں خوشیاں آپ کے برابر میں شریک ہو جائے۔ اللہ اور کئی بندے ایسے کہتے ہیں کہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے اس بندے کو، ساری اسی کو دے دیں۔ بھائی وہ ایسا نہ ہو کہ وہ صدقہ فطر کا اس پر واجب ہو جائے۔ بھائی صدقہ فطر اللہ کی طرف سے ہے، آپ دیں جتنا دیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا سبحان اللہ، کہ صدقہ فطر کس کو دیں؟ صدقہ فطر اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیں۔ اس کے لیے کیا ہے کہ ایک بندے آپ رشتہ دار نہیں ہے، دور کا ہے، آپ نے اس مستحق کو دیا ہے نا تو آپ کو ایک نیکی ملی۔ اللہ وہ کس کی ملی؟ صدقہ فطر کی ملی۔ اگر آپ نے اپنے عزیز کو دیا ہے تو ایک نیکی آپ کو صدقہ فطر کی ملی ہے، دوسری نیکی صلہ رحمی کی ملی ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ اور اسی طرح جو ہمارے دوست احباب جو ہے نا باہر ملکوں میں رہتے ہیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باہر ملکوں میں رہنے والے 240 روپے آٹے کے حساب سے صدقہ فطر دیں یا وہاں درہم یا دینار یا جو بھی ہے اس حساب سے دیں؟ تو یہ میرا اپنا نظریہ ہے، میں کسی علماء کا نہیں کر رہا، اپنا میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس رقم کے حساب سے دیں جہاں وہ روزمرہ کے آٹا کو استعمال کرتے ہیں، جو وہ افطاری میں کھجوریں استعمال کرتے ہیں، وہ چاول استعمال کرتے ہیں، جو غذا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس حساب سے وہ ادھر پاکستان میں دیں، تاکہ اصل بات یہ ہے کہ غریب کی امداد کرنی ہے، اس کو برابر لے کے آنا ہے۔ جی ایسے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ادارے جتنے ہیں ہر بندہ آج کل زکوٰۃ اور صدقہ لینے لگ گیا ہے۔ آپ در حقیقت اس بات کو سمجھیں، آپ مالک تک جو اس کا حقدار ہے اس تک پہنچانا آپ پر واجب ہے۔ بالکل صدقہ فطر جو ہے نا آپ اس تک پہنچائیں، یہ آپ پر واجب ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہاں جس طرح ابھی ہمارے مدارس ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، غرباء یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، ہماری تعلیم اور اللہ کی رضا کے لیے وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو دیں، یا ایسے اپنے عزیز اپنے پڑوسیوں کو ڈھونڈیں ان کو دیں، یا آپ کی فیملی میں کوئی ایسے بندے ہیں ان کو دیں، اور عید کا انتظار نہ کریں۔ اس کا انتہائی جو وقت ہے نا، آخری وقت جو ہے وہ نماز عید کی جماعت سے پہلے ہے۔ جیسے جماعت ہو جاتی ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ فضیلت اور جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا۔ اور اس طرح اگر ہم کوشش کریں کہ ہر دوست نکالنا شروع کر دے، اس میں پھر اہم ترین بات ہے کہ صدقہ فطر ہے کس پر واجب؟ جی بھئی کون دے سکتا ہے؟ اکثر بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ضروریات اصلیہ کے علاوہ ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مثلا اسلام آباد میں اکثر لوگوں کے پاس اپارٹمنٹ، فلیٹیں، دکانیں، گاڑیاں، وہ ضرورت اصلیہ سے چل رہی ہوتی ہے، یہ سارے صاحب استطاعت ہوتے ہیں، اس کو موقوف کرتے ہیں زکوٰۃ پر۔ جس طرح زکوٰۃ پہ یہ ہے کہ رینٹ پہ زکوٰۃ ہوگی، وہ پورا سال گزرے تو اس طرح نہیں ہے۔ صدقہ فطر پہ اس طرح نہیں ہے، اگر مالک آپ پہلے بن گئے ہیں اور صبح اگر بنے ہیں تو اسی ٹائم ادا کریں رمضان میں۔ اور رمضان میں ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کا قرب، اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرتا ہے۔ جی ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، صدقہ فطر کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جو ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا دیگر کوئی بھی امر ہو، اس میں اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ اگر پابندی کریں گے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ جس طرح علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت فرمایا کہ اگر آپ نماز عید سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، جو اصل ثواب ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی انہوں نے کوٹ کیا خوبصورتی کے ساتھ، تو پھر وہی بات ہے کہ اگر بعد میں کریں گے تو پھر اس کی اہمیت وہ نہیں رہے گی جو پہلے ہوگی۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب سے ہم مزید بھی اس حوالے سے سوال کریں گے، آپ تک پہنچائیں گے جوابات ان کے۔
یہاں پر ہم ایک نعت پاک سنتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کیا کہنے ماشاء کل اللہ. پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے، اور 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت
تو بہانہ ہے، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آنکھیں سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آنکھیں سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آنکھیں سائل تو پرانا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صدقے کے حوالے سے، صدقہ فطر کے حوالے سے۔ تو آئے ناظرین کرام، چلتے ہیں حضرت نصیر ملت کی برگاہ میں اور آپ سے عرض گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمیں صدقے کی کوئی مثال بتائیں دنیا میں، تو آپ کی جو شاعری ہے اس سے پھر ہمیں یہ جواب ملے گا کہ ہیں ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، ہیں ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی۔ ناظرین کرام، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس حوالے سے میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ صدقہ فطر کے معاشرتی طور پر کیا فوائد ہیں؟ جی، اس کے معاشرتی طور پر یہ ہیں کہ ہر بندے کو برابری کا حق مل جاتا ہے کہ وہ آپ کی خوشیوں میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ اور معاشرتی کے علاوہ جو اس میں فوائد ہے نا، یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن یزنی رحمۃ اللہ علیہ مصریوں میں سے سب سے پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے، اور اس کے دونوں آستینوں میں یا پیسے ہوتے یا روٹی کے ٹکڑے ہوتے یا کوئی نہ کوئی چیز ہوتی، اور یہ صدقہ کرتے مسجد میں آ کر۔ کیا کرتے؟ مسجد میں صدقہ کرتے۔ ایک دن کہتے میں نے دیکھا کہ اس کی آستینوں میں نا 2 پیاز تھے اور اس نے چھپائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا حضور والا پیاز جو ہیں یہ آپ کیوں لے کے آئے ہیں؟ فرمایا میرے گھر میں آج اور کچھ دینے کے لیے نہیں تھا، یہ پیاز میں نے دیے۔ میں نے کہا اس کے فوائد، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جو سایہ ہوگا نا، سایہ، وہ قیامت کے دن آپ کے صدقے کا سایہ ہوگا۔ جو بندہ جتنا صدقہ زیادہ کرے گا اتنا صدقہ سایہ بھی زیادہ لمبا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم سارے جو زکوٰۃ ہے یا یہ صدقہ ہے، یہ معاشرتی ان لوگوں کے لیے، اپنے سوسائٹی کے ان فردوں کے لیے ضروری ہے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے برابر میں خوشی میں شریک ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ احسان بھی نہیں ہے، یہ احسان ان کا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ ہم سے قبول کر رہے ہیں، نیکی کا موقع دیتے ہیں، نیکی کا موقع دیتے ہیں، اور یہ آپ تک آپ کا فرض ہے کہ آپ ان تک پہنچائیں۔ اکثر جو ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں نا کہ ہم دیتے کچھ ہے اور اس کو اٹھا کے یعنی دکھا کے میڈیا پہ ادھر ادھر دکھاتے، عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے۔ اکثر لوگ عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو سب سے اہم میسج یہ ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق دیں کہ ایک
دینے والا اگر ایک ہاتھ سے آپ دے رہے ہیں تو دوسرے کو خبر بھی نہ ہو، خاموشی میں آپ ان تک پہنچائیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ اور ایسی چیزیں دوسری جو سب سے اہم اس ابھی دور میں چل رہی ہے، مثلا ہم خود کاٹن پہنتے ہیں یا اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اگر ہم نے کسی کو گفٹ بھی دینا ہے نا یا کوئی بھی صدقہ کرنا ہے تو ہم بیکار سے بیکار لے کے علامہ جاتے ہیں۔ صاحب آپ کی گفتگو یہاں پہ کاٹ رہا ہوں، سوری، آپ نے بڑا خوبصورت یہاں پہ ایک مطلب رخ باندھا ہے اس کا۔ تو جیسا کہ آپ ذکر فرما رہے تھے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ بہت زیادہ دیا جائے؟ مثال کے طور پہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم خود کاٹن پہنتے ہیں اور اگلے کو بھی کاٹن کا مطلب اچھا سوٹ دینا چاہیے۔ اب معاشرے میں کیا رواج ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس مال و دولت ہے تو میں خود اچھے کپڑے پہنتا ہوں، اب میں کوشش یہ کروں گا کہ دنیا کو میں یہ بتاؤں کہ یار میں نے 15 جوڑے غریبوں کو دے دیے ہیں۔ اب وہ 15 جوڑے ہیں 300 والے، 500 والے، مطلب جو سیل لگی ہوتی ہے اس میں میں نے لے لی ہیں، تو کیا وہ بہتر ہیں یا میں نے 1 یا 2 بندوں کو اچھے کپڑے خرید کر دیے ہیں وہ بہتر؟ دیکھیں میانہ روی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ میانہ روی رکھیں، جی آپ اعلیٰ قسم کے خوشبو لگائیں یا سب کچھ کریں، یہ الگ ہے۔ جی آپ جب صدقہ دے رہے ہیں نا، صدقہ بہترین کوالٹی اور اچھی چیز کا دینا چاہیے، بہت اچھے، اور وہ چیز دیں جو عام دور میں چل رہے ہو۔ اگر بالفرض ایک ایسی چیز ہے نا جو عرف عام میں اس کے کیا قدر ہے، عرف عام میں یہ ہے کہ آپ آس پاس اپنے دوستوں میں دیکھیں کہ وہ کس نوعیت کا کپڑا پہنتے ہیں اور کس نوعیت کی وہ جوتے پہنتے ہیں، گھڑی پہنتے ہیں، یہ آپ دیں، اور یہی صدقہ بہترین ہے۔ بالکل۔ اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اس کانسیپٹ کو ختم کر دینا چاہیے کہ آج کل تو دکانداروں کے پاس جائے نا تو وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ کن کو دینا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے یا اپنے مسجد کے مولوی صاحب کو دینا ہے، وہ اس حساب سے لے کے آتے ہیں۔ یہ رسم و رواج بالکل غلط ہے، آپ ایک بندے کو دیں، اچھا دیں۔ حضور کا فرمان ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جو تو خود اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر۔ سبحان اللہ۔ اور ہاں، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم حنفی ہیں نا، ہمارے اکثر لوگوں کو امام ابو حنیفہ کے عقائد کا نہیں پتہ اور امام ابو حنیفہ کی تعلیمات کا نہیں پتہ۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ بہت اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی کہتے تھے کہ آپ بھی اعلیٰ قسم کے خوشبو لگائیں اور کپڑے پہنیں۔ اور جو آپ نے کہا ہے نا، صدقہ دینے کے لیے اگر آپ کسی مستحق کو دے رہے ہیں، اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، اپنے دوست کو دے رہے ہیں، کسی عزیز کو دے رہے ہیں، تو اعلیٰ قسم کی خوشبو دیں، اعلیٰ قسم کا سوٹ دیں تاکہ وہ ہمارے درمیان میں عید منا سکیں۔ بے شک ایسے، ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ صاحب آپ نے۔ معاشرتی طور پر آپ نے اس کے فوائد بتائے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے کوشش کریں کہ اپنے اہل و عیال میں جو سب سے پہلے ان کا حق ہے، پھر اس کے بعد مزید جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ۔ اور ایک خوبصورت آپ نے بات وہ فرمائی کہ دکھاوے کے لیے نہ کریں، ایک ہاتھ سے دیں دوسرا ہاتھ خبر نہ رکھ رہا ہو، یہ ہمارا اسلام ہے۔ آخر میں علامہ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے اپنے اختتام کی طرف تقریباً بڑھ رہا ہے، شاید کل 30واں روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس ماہ مقدس میں ہم نے بہت ساری رحمتیں سمیٹیں، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تو فرض کریں چاند نظر آ جاتا ہے تو یقیناً کل عید ہوگی، تو پھر اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بھی میسج دیجئے کہ یہ رمضان المبارک ہمارا بڑے ایک اچھے طریقے سے گزرا، بڑی اچھی روٹین میں گزرا، ہم نے مسجد کا بھی رخ کیا، ہم نے تلاوت کلام مجید کرنے کی سعادت حاصل بھی کی، ہم نے امام صاحب کی قرأت میں ان کی اقتداء میں نماز بھی پڑھی، ہم نے قرآن سنا، تو کیا یہ صرف اس مہینے تک محدود تھا یا آگے بھی؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ مساجد میں رمضان میں رونق لگی ہوتی ہے اور بعد میں آپ بہتر جانتے ہیں اس حوالے سے۔ محترم صاحب، اس میں بڑی آپ نے پیاری بات کی ہے حضرت صاحب۔ جی، یہ جو آج کی رات ہے نا، آخری رات ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ رواج تھا، وہ یہ کرتے تھے کہ اس رات وہ اجرت لیتے تھے رب سے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اجرت کیسے ملی ہے کہ پورے رمضان میں ہم نے روزے رکھے، زکاتیں دیے، حج کیے، ذکر اذکار کیے، تہجد پڑھی ہے، ہر چیز ہم کرتے رہے، ادا کرتے رہے، آخری رات ہے تو ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا ہے۔ اس کو
لائلۃ الجائزہ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے سارے اعمال کا جائزہ لیں. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم لائلۃ الجائزہ کو کیا کرتے ہیں، صرف بازاروں میں گزارتے ہیں، شاپنگ میں گزارتے ہیں. میں ان تمام دوستوں کو کہوں گا کہ یہ جو آج آخری رات ہے، ہو سکتا ہے کہ صبح عید ہو جائے، تو آپ نے اپنے اعمال میں، اور اس رات کو، یہ بہت بڑی رات ہوتی ہے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کہ اب میں نے پورا منتھ جو ہے وہ مزدوری کی ہے، مجھے اجرت عطا فرما. اجرت کیا ہے؟ دیدار مصطفیٰ ہو یا مغفرت کی سرٹیفکیٹ ہو. یہی ہے سب سے بڑا پیغام. اور اس کو کس انداز سے گزاریں کہ ہم نے جو توبہ کی ہے، اللہ سے وعدے کیے ہیں، اس رات کے بعد ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. توبۃ النصوح کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں اب آپ کی برائیوں کی طرف نہیں لوٹوں گا، اب اچھائیوں کی طرف لوٹوں گا. جی ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات اس مقدس مہینے کی برکتوں رحمتوں کے صدقے ہم پر رحم فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، مساجد میں جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمیں مسلمان بہن بھائیوں کی جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی ایک دعائیں ہیں جو اس رات آپ مانگے، جیسا کہ علامہ صاحب نے آپ کو خوبصورت میسج دیا ہے کہ کوشش کریں کہ اس رات بھی عبادت کریں. وہ ہوتا ہے کہ ایک، چونکہ میرا ایجوکیشنل سیکٹر ہے اس سے میں وابستہ ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ پورا سال محنت کر کے آتا ہے. مطلب اس نے فرسٹ ٹرم میں اچھے مارکس لیے، مڈ ٹرم میں اچھے لیے، فائنل ٹرم میں اچھے لیے، اب فائنل ایگزامینیشن آ گیا. اب وہ بچہ اگر ادھر 2-3 پیپر میں ایبسینٹ ہو گیا تو وہ پیچھے نہیں کاؤنٹ ہوگا کہ اس نے پیچھے کیا کیا تھا. اب یہ کاؤنٹ ہوگا کہ بچہ اس میں ایبسینٹ ہے، اس میں بھی فیل ہے، یہ اس میں ایبسینٹ ہے، اس میں بھی فیل ہے. تو وہ اینڈ کیا کاؤنٹ ہوگا کہ بچہ فیل ہو گیا. تو اسی طرح ماہ رمضان المقدس جو ہے یہ نیکیوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے. اب آخری ساعتیں ہیں اس کی، تو ہمیں اسی طرح عبادت میں گزارنی چاہیے. ناظرین کرام، اگر چاند نظر آئے تو آپ لوگوں کو یہ مبارک ہو، مقدس مہینہ آپ نے گزارا، اور عید کا دن بھی آپ کا اچھا گزرے، آپ کی زندگیاں بھی اچھی گزریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، جہاں بھی رہیں شاد آباد رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے، ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل مجید کو اجازت دیجیے. شاد آباد رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.